السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان روف ایڈوکیٹ، اپنے چینل لا اویئرنیس بائی رضوان روف کے ساتھ۔ آج ہم ایک فیملی نوعیت کا میٹر کچھ عموماً ہمارے ارد گرد ہوتے رہتے ہیں، آج ہم ان کے متعلق ڈسکشن کریں گے کہ میاں بیوی کے مابین جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اکثر میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر مقدمات کی بھرمار کر دیتے ہیں اور دونوں جو ہیں وہ عدالتوں میں بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں میاں جو ہے وہ بیوی پر اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر، سابقہ شوہر پر مختلف نوعیت کے مقدمات کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جب وہ شخص کے نکاح میں تھی وہ عورت، تو اس صورت میں ظاہر ہے انسان جو ہے وہ بحیثیت بیوی اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے اور اس کو مختلف تحائف بھی دیتا ہے، جس میں اس کو گولڈن اورنامنٹس بھی دیتا ہے، اس کو کوئی انگوٹھی دیتا ہے، کوئی کنگن دیتا ہے، کچھ قیمتی اور کچھ آرڈینری گفٹس اس کو دیتا ہے۔ اور جب عدالتوں میں معاملات چلے جاتے ہیں یا جب ڈائیورس ہو جاتی ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں جو اکثر مرد ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے جو تحفے تحائف، جو قیمتی تحائف اپنی بیوی کو، اپنی سابقہ بیوی کو ہم نے دے رکھے تھے، وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں، تو کوئی ایسی قانونی ریمیڈی بتائیں جس سے ہم کوئی ایسا مقدمہ دائر کریں جس سے ہم وہ تحائف واپس لے سکیں۔ تو ناظرین، اس قسم کا کوئی بھی جو قانون اجازت نہیں دیتا اس قسم کی کہ آپ اپنی سابقہ بیوی کے خلاف کوئی اس قسم کا دعویٰ دائر کر کے اس سے اپنے جو تحائف ہیں، قیمتی تحائف، وہ واپس لے سکیں، کیونکہ شریعت بھی ہمیں اس چیز سے منع کرتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس چیز کا بارہا دفعہ ذکر آ چکا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو آپ کے نکاح میں تھی اور اس دوران آپ نے اس کو تحائف دیے ہوئے تھے، وہ آپ تحائف اس سے واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ دوران زوجیت جو عورت ہے اس نے اپنے تمام تر حقوق، زوجیت کے حقوق ادا کر دیے ہیں۔ اس کے عوض جو تم نے اس کو قیمتی تحائف دیے ہوئے ہیں، وہ تم کیسے اس سے واپس لے سکتے ہو، جبکہ وہ عورت اپنی ازدواجی زندگی کے دوران اپنے حقوق، جو ازدواجی حقوق ہے، وہ پورے کر چکی ہے۔ اب تم کس منہ سے وہ تمام زیورات، جو تمام تحائف تھے اس سے وہ واپس لے سکتے ہو؟ تو بالکل اسی طریقے کے ساتھ ہمارا قانون ہے، قانون میں بھی یہ اجازت نہیں ہمیں قانون دیتا کہ ہم اس قسم کا کوئی مقدمہ دائر کریں۔ اگر کوئی شخص اس قسم کا کوئی دعویٰ فیملی میں کوئی دائر کر بھی دے گا تو وہ دعویٰ فوری طور پر خارج ہو جاتا ہے، اور اکثر ہمارے آنریبل ججز جو ہیں اپنے فیصلے میں اس قرآن کی ان آیات میں سے ایک آدھی آیت کو ضرور کوٹ کرتے ہیں کہ جس سے وہ یہ لکھا جاتا ہے اس کے اندر اس کا پورا مفہوم یا اس کا پورا جو عربی میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا ہوا ہے، اس فرمان کے مطابق اس کو پورے کا پورا کوڈ کر کے لکھا جاتا ہے کہ تم اپنی جو سابقہ بیوی ہیں ان سے کیوں کر وہ قیمتی زیورات واپس لینا چاہ رہے ہو۔ تو ہماری جو عوام ہے، جو بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس بارے میں علم نہیں ہے یا جو یہ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہم سے اکثر جو ہے وہ آتے ہیں، کو آ کے بتاتے ہیں صورتحال کہ میں نے اتنا عرصہ پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو طلاق ہونے کے بعد وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی، لیکن میرا جو قیمتی سامان تھا اس کے پاس تھا، جس میں خاص طور پر زیورات ہیں، اس کے قبضے میں، تو طلاق تو ہو گئی ہے، بات تو ختم ہو گئی، وہ میری بیوی تو نہیں رہی، لہٰذا وہ زیورات جو ہیں قانونی طور پر مجھے وہ واپس لے کے دیے جائیں۔ تو اچھا وکیل وہی ہے جو اپنے موکل کو، اپنے کلائنٹ کو صاف ستھرے طریقے سے، سیدھے طریقے سے بات سمجھا سکے کہ اس قسم کا کوئی بھی مقدمہ آپ دائر نہ کریں، اور کیونکہ یہ مقدمہ جو ہے یہ عدالت کے اندر کامیاب نہیں ہوگا، فوری طور پر یہ دعویٰ خارج ہو جانے کے تقریباً 99% چانسز ہیں، لہٰذا آپ اس قسم کا دعویٰ جو ہے فوری طور پر یا کبھی بھی اس قسم کا دعویٰ کورٹ کے اندر فائل نہ کریں۔ تو اس طرح جو اس قسم کی جو قیمتی معلومات تھی، جو کہ مجھے بہت سارے لوگ مجھے اکثر میرے آفس میں آتے ہیں یا اکثر لوگ مجھے فون پر انفارمیشن مجھ سے مانگتے ہیں کہ آپ مجھے اس قسم کا کوئی طریقہ بتائیں جس سے میں اس قسم کا کوئی مقدمہ جیت سکوں۔ تو مقدمہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ مقدمہ آپ جیت نہیں سکتے، وہ مقدمہ جو کسی صورت میں ڈگری نہیں ہو سکتا، وہ مقدمہ کے خارج ہونے کے کبھی چانسز ہے، لہٰذا اس قسم کا مقدمہ کسی طور پر بھی دائر نہ کیا جائے، کیونکہ یہ مقدمہ، اس قسم کے مقدمے کی نہ ہمیں قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہی شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو کہ میں بہت ضروری سمجھتا تھا کہ آپ سامعین سے اس کے ساتھ اس انفارمیشن آپ کو پہنچا سکوں۔ درست انفارمیشن جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میرے تمام تر نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔